لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تغزون جزيرة العرب فيفقهها الله، ثم فارس فيفقهها الله، ثم تغزون الروم فيفقهها الله، ثم تغزون الدجال فيفقهه الله، أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: صدق رسوله النبي الكريم. اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. ابھی اپنی تقریر کو ختم فرماتے ہوئے اور آخری کلمات کہتے ہوئے مفتی محبوب الرحمان صاحب نے چند اشارے فرمائے، جس میں اشارے کرتے ہوئے آپ نے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اور ساتھ ہی دجال کا تذکرہ بھی کیا، یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں کا آپ ذکر چھیڑ گئے. اور ظاہر ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں قیامت کتنی نزدیک ہوگی. جب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اتنے نزدیک ہیں جیسے یہ دو انگلیاں. میں اور قیامت اتنے نزدیک جتنی یہ انگلیاں. تو آپ کو روئے زمین پر مبعوث ہوئے تقریباً 1450 سال ہو گئے. 1450 سال پہلے آپ نے کہا کہ میں اور قیامت کتنے نزدیک ہیں، تو آج قیامت کتنی قریب ہوگی اس کا اندازہ ہمیں آج کرنا چاہیے یا نہیں. جن برائیوں کی طرف ابھی مفتی صاحب روشنی ڈال رہے تھے، یہ وجہ ہی ہے کہ آج ہم قیامت کے قریب ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ برائیاں روئے زمین پر پھیل رہی ہیں. اشارہ کرتے ہوئے محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آ جائے گا، ایک شخص
سڑک پہ کھلے عام زناکاری کر رہا ہوگا اور کسی شخص میں اتنی جرأت بھی نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ تم نے اس بدکاری کے لیے کسی دیوار یا درخت کی آڑ پکڑ لی ہوتی یا اپنی چادر میں ہی اپنے آپ کو چھپا لیا ہوتا، بلکہ ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا، ان زناکاروں کی پشت پر اتنی طاقتور حکومتیں کھڑی ہو جائیں گی کہ کوئی روکنے اور ٹوکنے والا موجود نہیں ہوگا۔ آج وہ سب کچھ ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کل تو ہم سوچتے تھے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا، آج ایسا ہوتا ہوا آپ دیکھ لیجئے۔ نہیں دیکھ سکے ہوں تو زیادہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گھروں میں دیکھنے دکھانے کے لیے امریکہ، فرانس، برطانیہ سب نے انتظام کر دیا ہے۔ گوگل پر، نیٹ پر بس سیکس ڈالنے کی ضرورت ہے، سب کچھ لکھا ہوا آ جائے گا۔ بزرگ نہیں سمجھ پائے ہوں گے، نوجوان مسکرا کے بتا چکے کہ ہاں ہم سب کچھ دیکھ چکے۔ روئے زمین پر اس وقت جو لڑائی لڑی جا رہی ہے، بزرگوں آپ کو ہل لے کر نکل جاتے ہو، آپ کو نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے اس وقت زمین پر جو کشمکش جاری ہے، کب سے شروع ہوئی اور کب اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ مجھے لمبی چوڑی آج بات نہیں کرنی، حضرت مولانا زبیر صاحب آیا ہی چاہتے ہیں، ان کی آمد کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ محمد رسول اللہ کی وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تعلق سے کل فرما دیا تھا کہ میری امت کو 4 بڑی طویل، خوفناک اور بھیانک جنگوں کا سامنا ہوگا، لیکن مبارکباد یوں ہے محمد رسول اللہ کے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شکست کا میسج نہیں دیا، محمد رسول اللہ نے آپ کو فتح کی بشارت اور خوشخبری دی ہے۔ آپ اس جرنیل کے ماننے والے ہو جو بدر کی طرف نکلا 313 اپنے دیوانوں کو لے کر، تو فتح کا جھنڈا گاڑتا ہوا نکلا، جو احد میں گیا تو اپنے پروانوں کو لے کر گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ 70 میں جام شہادت پیا مگر اسلام کے پرچم کو جھکنے نہیں دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ محمد رسول اللہ کے 2 دانت شہید ہوئے اور خون بہت کی وادیوں میں بہ گیا، مگر ابو سفیان جو اس وقت کفر کی قیادت کر رہا تھا اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور جب ابو سفیان نے دوبارہ لوٹنے کا ارادہ کیا تو محمد رسول اللہ نے کہا لوٹنے نہیں دیں گے، لوٹ کر آ کر تو دکھا۔ 20 زخمی حالت میں اونٹوں پر نہیں بلکہ اپنے گھوڑوں پر کجاوے کسے، اپنے ہاتھوں میں کھلی شمشیریں لی اور اپنے کاندھوں پر ترکس لٹکائے، گھوڑوں کو ایڑ لگائی، ہمراہ الاسد تک چنگاریاں اڑاتے ہوئے، دھول اڑاتے ہوئے پہنچے۔ ابو سفیان کی کمر ٹوٹ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ رعب طاری کیا، ابو سفیان لوٹ کر نہیں آیا۔ جب بھاگا تھا ابو سفیان تو یہ کہہ کر گیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہم پھر جمع ہوں گے۔ محمد رسول اللہ آئندہ سال احد کے بعد بدر میں جمع ہوئے، ابو سفیان نہیں آیا، محمد رسول اللہ بدر میں آئے اور بدر میں آ کر پھر یہ اعلان کیا کہ ہم کچھ سے جھک جانے والے نہیں ہیں، اور اس کے بعد پھر جب تمام لشکر اور تمام قوتیں اور تمام طاقتیں احزاب میں اکٹھی ہو کر آئیں، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے داری کر کے خندقیں کھود کر 1 مہینے تک مدینے کا دفاع کر کے ان کی چوڑیں ہلا دی، ان کے دل پگھلا دیے اور ان کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ جب وہ اپنے خیمے اکھاڑ کر اور اپنے اونٹوں اور اپنے گھوڑوں کو لے کر سر پر بھاگ رہے تھے تو دو عالم کا تاجدار یہ اعلان کر رہا تھا، اعلان
نفزوہم ولا یفزوننا، اے دنیا کی کفریہ طاقتوں، اب تک تو تم ہم پر چڑھ کے آتے تھے، لیکن اب تمہاری چلنے کی طاقت ٹوٹ گئی ہے، اب ہم دائیں بھی نکلیں گے اور بائیں بھی جائیں گے، آگے بھی بڑھیں گے اور پیچھے کو بھی اقدام کریں گے، اب تم مدینہ پر چڑھائی نہیں کر سکتے۔ وہ محمد رسول اللہ اپنی امت کو کہہ رہے ہیں تغزون جزیرۃ العرب، میں خالی نمازیں پڑھنے نہیں آیا، میں صرف اذانیں دینے نہیں آیا، میں صرف تسبیحات پڑھوانے کے لیے نہیں آیا، میں کمانڈر ان چیف بھی ہوں، سپہ سالار بھی ہوں، میں بادشاہ اور سلطنت کا مالک بھی ہوں، میں اپنے دیوانوں کو بتانے آیا ہوں کہ تم وادیاں بھی فتح کرو گے اور زمین بھی فتح کرو گے۔ مجھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صورتوں کو نازل کیا ہے، ان صورت میں ایک صورت کا نام سورہ فتح بھی ہے، اور فتح کسے کہتے ہیں؟ وکٹری کو کہتے ہیں، علاقوں پر حملہ کرنے کے بعد علاقوں پر قبضے کو کہتے ہیں۔ مجھ پہ جو سورت اتری ہے اس سورت کا نام سورہ انفال بھی ہے۔ سورہ انفال کے معنی مال غنیمت بھی ہے، غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو مسلمان میدان جنگ میں حاصل کرتے ہیں، جس میں سے 5واں حصہ نکال کر بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے اور باقی حصہ غازیوں پر، مجاہدین پر، فوجیوں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ مجھ پہ اللہ نے جو سورت اتاری ہے، جس سورت کا نام سورہ محمد ہے، اسی سورت کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، جس سورت کا نام سورہ قتال ہے، لہذا میں تمہارا وہ پیغمبر ہوں جس نے تمہیں بشارت دی ہے کہ تم صرف مکہ میں مظلومانہ زندگی نہیں گزارو گے، صرف مدینے میں تم قید بند کی زندگی نہیں گزارو گے۔ تغزون جزیرۃ العرب، پہلے تمہاری جنگ عرب کے قبائلیوں سے، عرب کی جنگجو قوم سے ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں فتح نصیب فرمائے۔ دنیا نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا، دنیا نے دیکھا، تاریخ میں یہ بات رقم ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ محمد رسول اللہ نے ایک دن وہ تھا جب مکے کی گلیوں میں کوہ صفا پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو لا الہ الا اللہ نہ کہے، جو محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے، وہ ناکام اور نامراد ہے۔ جو اس کلمے کو پڑھ لے، وہ چاہے حبشے کا غلام بلال ہو، وہ کامیاب ہے، اور جو اس کلمے کو نہ پڑھے وہ میرا چچا ہی کیوں نہ ہو ابو لہب، وہ ناکام ہے۔ جو اس کلمے کو پڑھ لے وہ ابو طالب ہو تو کامیاب ہے، اور ابو طالب نہ پڑھے تو ناکام ہے۔ وہ علی ہو اگر پڑھ لے تو کامیاب، اور اگر وہ ابو جہل ہو، قریشی ہو، نہ پڑھے تو ناکام ہے۔ اس کلمے کو پڑھ لے تو وہ ابھی خاندان سے ہو، خطاب کا بیٹا ہو، نام اس کا عمر ہو تو کامیاب ہے، اور اگر وہ بنو امیہ سے ہو، وہ ہشام کا بیٹا ہو، نام اس کا عمر ہو، نہ پڑھے تو ناکام ہے۔ لا الہ الا اللہ تفلحوا، مگر اس آواز کے بعد ابو لہب نے مخالفت کی، اور ان کی مخالفت ابو جہل نے کی، ان کی مخالفت قریش مکہ نے کی، مگر وہ کچھ نہ بگاڑ پائے۔ یہ قافلہ ہجرت کر کے جعفر طیار کے ساتھ، جعفر طیار ابو طالب کا بیٹا نکل کھڑا ہوا، حبشے پہنچا، یہاں حضرت عثمان بھی ہے، ساتھ میں حضرت رقیہ نبی کی بیٹی بھی ہے، نبی کا داماد حضرت عثمان ہے۔ یہ مسلمانوں کا قافلہ حبشے پہنچتا ہے، بظاہر ہجرت کیے ہوئے ہے، گھر سے بے گھر ہے، وطن سے بے وطن ہے، مگر کامیابیاں اس قافلے کے قدم چوم رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ قافلہ عیسائی نجاشی کے دربار میں پہنچتا ہے، اور جعفر طیار کی تقریر نجاشی کے دل کو پگھلا دیتی ہے۔ نجاشی بھی ایمان قبول کر لیتا ہے، بادشاہ عیسائی ہے، رہنے والا حبشے کا ہے، نجاشی ہے، ایمان قبول کر کے اس
اقرار بھی نہیں کرتا مگر ایمان قبول کر لیتا ہے، اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو محمد رسول اللہ کو بتا دیا گیا آج نجاشی کا انتقال ہوا ہے، اے میرے محبوب وہاں اس کی نماز جنازہ تو کوئی نہیں پڑھا سکے گا، اس کے ملک میں کوئی اور مسلمان نہیں ہے، تمہارے لیے راستے کھول دیے گئے، پردے ہٹا دیے گئے، دیواروں کے سارے دروازے توڑ دیے گئے، نبی نے نیت باندھی اور نجاشی کی نماز غائبانہ پڑھائی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور نجاشی بادشاہ دل میں ایمان چھپائے ہوئے بھی جنت کے سفر کے لیے تیار ہے۔ بنیاد بنا بنیاد بنا کلمہ طیبہ، مدینے میں رہتا ہے، نام عبداللہ ہے، باپ کا نام ابی ہے، اس کے دادا کا نام سلول ہے، اسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کہا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف جھوٹے محبت کے دعوے کرتا ہے، جھوٹی نعرے بازیاں کرتا ہے، نماز تو مسجد میں پڑھنے آتا تھا لیکن محمد رسول اللہ پر دل سے ایمان نہیں لایا، ان کے نقش قدم پر نہیں چلا۔ جب احد میں لڑنے کا موقع آیا، جب کفر سے ٹکرانے کا موقع آیا، جب تلواریں کفر کی گردن پہ چلانے کا موقع آیا تو یہ میدان میں نہ ٹک سکا، 300 لوگوں کو لے کر وہاں سے بھاگ آیا اور محمد رسول اللہ کو تنہا چھوڑ آیا۔ ایک طرف نبی کے وہ دیوانے تھے جنہوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنا دیا، جنہوں نے اپنے بازوؤں کو نبی کے لیے زرہ بنا دیا، تلواریں آئیں تو تلواروں کے لیے اپنے جسم کو لوہے کی مانند کھڑا کر دیا، جسم کٹ گئے، خون کی دھاریں زمین پر بہ گئی، مگر محمد رسول اللہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو شیشہ پلائی ہوئی دیوار ثابت کر دیا۔ آسمان سے ندا آئی یہ شہید ہے، آسمان سے ندا آئی یہ مردہ نہیں ہے، ان کو مردہ کہنے پر پابندی ہے۔ آسمان سے ندا آئی ان کا سردار نبی کا چچا سید الشہداء ہے، وہ کون ہے؟ وہ حضرت حمزہ ہے۔ قیامت سے پہلے بھی اور قیامت کے آنے تک حضرت حابیل سے لے کر حضرت عیسیٰ کی قیادت تک جتنے بھی شہید آئیں گے، اسلام کے نام پر جانی چھاور کرنے والے جتنے بھی لوگ آئیں گے، وہ چاہے قافیہ کے شہید ہو، وہ چاہے بدر کے شہید ہو، وہ چاہے یرموک کے شہید ہو، وہ چاہے حطین کے شہید ہو، وہ چاہے نہاوند کے شہید ہو، وہ چاہے یمامہ کے شہید ہو، وہ چاہے افغانستان کے شہید ہو، وہ چاہے فلسطین کے شہید ہو، وہ عین جالوت کے شہید ہو، وہ دنیا کے کسی زمانے اور کسی قرن کے شہید ہو، وہ چاہے کربلا کے شہید ہو، کل کی کربلا ہو یا آج کی کربلا ہو یا آج کے بعد جو کربلا میں مار کا ہوئے گا اس کے شہید ہو، ان تمام شہداء کا سردار نبی کا چچا حضرت حمزہ ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ موقع دشمنوں کے سامنے سے بھاگ جانے کا نہیں، ان کے مقابلے پر ڈٹ جانے کا تھا، ان کے مقابلے پر سینہ سپر ہو جانے کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج اعلان کر رہا تھا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ آج مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا اتنا ثواب نہ تھا جتنا ثواب آج احد کے دامن میں کھڑے ہو کر رسول اللہ کی حفاظت کا ثواب تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رضامندی کا پروانہ عطا فرمایا۔ اللہ نے آج ان سے کہا، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، کبھی ان سے ناراض نہیں ہوگا۔ ان کے دامن پر خطاؤں کا دھبا اگر کبھی لگے گا بھی تو وہ معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور یہ جو یہاں سے 300 لوگوں کو لے کر بھاگا ہے عبداللہ بن ابی، اس کی کوئی نماز قبول نہیں کی جائے گی، اس کا صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی قرآن کی تلاوت قبول نہیں کی جائے گی، اس کی قربانی قبول نہیں کی جائے
جائے گی، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ مسجد بھی بنائے گا تو اس کی مسجد نہیں ہوگی، وہ مسجد زرار کہلائے گی۔ رسول اللہ کو حکم ہوگا یہ جو مسجد بنانے چلا ہے مسجد قبا کے مقابلے پر، اے محمد رسول اللہ اسے جلا دینا، اسے ڈھا دینا، اسے آگ لگا دینا، یہ منافقوں کا سردار ہے، آگ کے خلاف یہ اس میں میٹنگ کرے گا، یہ اس میں مجلسیں کرے گا۔ اے محمد رسول اللہ اس مسجد کو ختم کر دینا، یہ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، تفریق کرنے کے لیے ایک مرکز بنانے جا رہا ہے۔ جب وہ مر گیا نبی نے اس کے بیٹے کی درخواست پر اس کی نماز جنازہ پڑھانا چاہی، اس کے لیے استغفار کرنا چاہا تو اللہ نے کہہ دیا ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، مغفرت کرو میرے محبوب یا مت کرو۔ اس طرف تو وہ تھے جو تیری حفاظت کے لیے، تیرے دین کی حفاظت کے لیے اپنے خون میں نہا رہے تھے، اپنے بچوں کو یتیم کرا رہے تھے، اپنی بیویوں کو بھول رہے تھے، اپنے بابوں کو چھوڑ کر آ گئے تھے، اور یہ تھا کہ اپنی جان بچا دے اور اپنے بچوں کی محبت میں مدینہ سر پر دوڑ رہا تھا۔ ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، یہ منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے، اس کے ساتھ رہنے والا تیری نماز کا مستحق نہیں ہے۔ آئندہ اس کے کسی پیروکار اور اس کے ساتھ چلنے والے کی نماز مت پڑھانا۔ اے عزیزوں اور دوستوں ساتھیوں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے صحابہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار فرمایا، ان کو سورہ فتح نصیب فرمائی۔ جانتے ہو یہ سورہ فتح کبوتری کس کے لیے بیعت ہوئی تھی وہ نہیں معلوم آج مسلمان۔ آج چونکہ دنیا پر نظام باطل قائم ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا کے ملحدوں نے، مشرکوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، باطل طاقتوں نے ایسا نظام سیٹلائٹ کا بنا دیا ہے کہ 24 گھنٹے ہمارے گھروں میں ڈانسر ڈانس کر رہا ہے، ناچنے والی ناچ رہی ہے، 24 گھنٹے ہمارے گھروں میں سیریل ہے، کرکٹ ہے، IPL ہے، مجھے تو اس کی فل فارم بھی نہیں آتی، آپ کو آتی ہوگی۔ ایک کرکٹر خریدا جا رہا ہے کروڑوں میں، وہ آپ کے گھروں میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چند لوگوں کو جزائے خیر دے کر یہ جلد سے سزا دیتے ہیں، اور اس کے بہانے ہم نے بھی اپنی راتیں آپ کے لیے وقف کر دی ہے مولا۔ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں، ہمارے پاس وہ قوت نہیں، ہمارے پاس وہ میزائل نہیں کہ ہم ان کے سیٹلائٹ اڑا سکیں، ہمارے پاس حضرت عمر کا وہ کوڑا نہیں جو ہم ان کے شرابیوں کی کمر پہ لگا سکیں، ہمارے پاس حضرت علی کی وہ تلوار ذوالفقار نہیں جو ہم آج یہودیوں کی سروں پہ برسا سکیں۔ صرف زبان ہے، اس زبان سے ہم ان برائیوں کو روکنے کی اپیل کر سکتے ہیں، اپنے نوجوانوں سے صرف درخواست کر سکتے ہیں، اس کے سوا ہمارے پاس کیا ہے؟ آج ہم کیسے آپ کو بتائیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو مکہ معظمہ بھیجے گئے اور رسول اللہ نے ان سے یہ کہا اہل مکہ سے کہو کہ ہم صرف طواف کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، ہماری نیت اہل مکہ تم سے لڑنے کی نہیں ہے، قتل قتال کی نہیں ہے، تمہارے سے مقابلے کے لیے نہیں آئے، لہذا ہمیں خانے کعبہ کا طواف کرنے دو۔ کعبہ تمہارا نہیں ہمارا بھی ہے، مکہ تمہارا ہی نہیں ہمارا بھی ہے، ہمارے باپ دادا نے اس کی ایک ایک اینٹ رکھی ہے، لہذا ہمیں آنے دو، مگر کفر اکڑ گیا، نہیں خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اچانک حضرت عثمان وہاں روک لیے گئے، ان کی مہمان نوازی کے لیے ان کو روک لیا گیا، انہیں ایک شخص نے پناہ دے دی، ان سے کہا گیا اے عثمان تم تو طواف کر سکتے ہو، تمہارے علاوہ کسی اور کو طواف نہیں کرنے دیا جائے گا، مگر
اللہ اکبر. عثمان غنی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا محبوب اور میرے ساتھی ابو بکر عمر علی وہاں موجود ہو اور میں اکیلا خانہ کعبہ کا طواف کر لوں. رب دو جہاں کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے محبوب اور محبوب ساتھیوں کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف کروں. جب ہم طواف کریں گے تو سب کے سب اکٹھے کریں گے اور نہیں کریں گے تو سب کے سب اکٹھے نہیں ہیں. ان کی شان بھی قرآن نے ایسی بیان کی ہے. کبھی سنو کبھی پڑھی. قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. والذین معہ، جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے. ساتھ کون تھے ان کے؟ کون تھے ان کے ساتھ؟ ان پر ایمان لانے والے. کون تھے ان پر؟ ان کے ساتھ سب سے پہلے کون ایمان لایا مردوں میں؟ ابو بکر صدیق. سب سے پہلے کون لایا عورتوں میں ایمان؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ. سب سے پہلے کون ایمان لایا بچوں میں؟ حضرت علی. سب سے پہلے کون ایمان لایا غلاموں میں؟ زید بن حارثہ. سب سے پہلے کون ایمان لائی باندیوں میں؟ ام ایمن. یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. سب سے پہلے ایمان لائے مکہ کے اندر مہاجرین، پھر ایمان لائے انصار مدینہ. قرآن نے ایمان کی محبت پر ہجرت کرنے والوں کو مہاجرین کہا، ایمان کی بنیاد پر مدد کرنے والوں کو انصار مدینہ کہا. ہجرت سے پہلے ایمان لانے والے السابقون کہلائے، السابقون السابقون. ہجرت کے بعد ایمان لانے والے بھی مومنین کہلائے، مگر وہ ہجرت کے بعد ایمان لے کر آئے. قرآن کہتا ہے ان کی پہلی شان یہ ہے اشداء علی الکفار. اللہ کے دشمنوں پر وہ بہت سخت ہے، اتنے مضبوط کہ لوہا ان کے سامنے کوئی مضبوطی نہیں رکھتا. اتنے مضبوط کہ اور پہاڑ کی ان کی مضبوطی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. اشداء علی الکفار. انہوں نے سخت بن کر دکھا دیا. 2.5 سال تک مکہ کے دشمنوں نے جب ان کا بائیکاٹ کیا تو محمد کے غلاموں اور دیوانوں نے، ان کے چاہنے والوں نے کہا ایک بچہ بھوک سے تڑپ سکتا ہے، ایک ماں بھوک سے دم توڑ سکتی ہے، ایک بوڑھا بے ہوشی کی عالم میں غش کھا کے گر سکتا ہے، مگر ہم میں سے کوئی نبی کا دامن نہیں چھوڑے گا، نبی سے رشتہ نہیں توڑے گا. محمد رسول اللہ سے وابستگی کی ہے تو آخری سانسوں تک رہے گی، جسم کی آخری بوند تک رہے گی، خون کے آخری قطرے تک رہے گی. 2.5 سال تک بائیکاٹ برداشت کیا کہ مجال کے کسی سامنے ایک دانے کے لیے ہاتھ پھیلایا. سنتے چلے جائیے، زندگی ختم ہو جائے گی لیکن صحابہ کی شجاعتوں کا باب ختم نہیں ہوگا. قرآن پڑھنا شروع کیجئے. جب قرآن پڑھتے چلے جائیں گے، ایک آیت کو پڑھ کر دوسری آیت پر پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صحابہ کا تذکرہ کرتا نظر آئے گا، ان کی محبت کا ترانہ پڑھتا نظر آئے گا. کہیں ان کی مغفرت کا اعلان تو کہیں ان کے درجات کی بلندی کا اعلان، کہیں ان کے جذبۂ خندق میں نکلنے کا اعلان، کہیں ان کے خرچ کا اعلان، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو معیار بناتا ہوا نظر آئے گا. لہذا اللہ فرماتا ہے وہ دشمنوں کے لیے صاف ورحماء بینہم، اور آپس میں ان کی محبتوں کا عجیب و غریب عالم. ایک دوسرے سے محبت کرنے والے حضرت عمر حضرت علی سے محبت کرنے والے، حضرت علی حضرت عثمان سے پیار کرنے والے، حضرت عثمان حضرت ابو بکر پہ جان نچھاور کرنے والے، یہ چاروں کے چاروں ایک دوسرے سے وفا اور پیار کرنے والے.
اللہ اکبر، محمد رسول اللہ کے وصال کے بعد جو محمد رسول اللہ نے کہا تھا، سنو اس حدیث کا ترجمہ سن لو، کیونکہ گفتگو بڑھتی چلی جائے گی اور وقت سمجھتا چلا جائے گا اور بات پوری نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا تفسیرہ جزیرۃ العرب، پہلے تم جزیرہ عرب کو فتح کرو گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے جزیرہ عرب کو فتح کیا یا اپنے صحابہ کے ساتھ فتح کیا؟ اکیلے ہی فتح کر لیا نا؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ارے بولتے کیوں نہیں اٹھ کے جلدی؟ چائے پینے جا رہے ہیں، آ جائیں۔ ارے بتاؤ مجھے، اکیلے فتح کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کے ساتھ؟ کیوں بولنے میں کچھ پیسے خرچ ہو رہے؟ ارے بتاتے کیوں نہیں؟ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفر کے مقابلے پر نکلے تھے، جو ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا، تو محمد رسول اللہ اکیلے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو باقی صحابہ تھے وہ کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ 312 تھے کہ 13 تو آپ تھے؟ 313 کی تعداد تھی یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل فرمائیں۔ اور جب آپ احد میں نکلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 تھے، کیونکہ نکلے تو 1000 تھے، 300 خمیس لے کے بھاگ گیا تھا، اس کو میں نے ابھی ذکر کیا تھا۔ اس پہ لعنت برسی اور اللہ نے کہہ دیا تھا میرے محبوب یہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی دوستی یہودیوں سے بھی چل رہی ہے، یہودیوں سے اور مسلموں سے برابر چل رہی تھی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جو اس کی سنت پر چلے گا، عبداللہ بن ابی کی جو بھی یہودیوں سے اور مشرکوں سے رشتہ اور ناتا نہیں توڑے گا، اس کا امام، اس کا سردار، اس کا رہنما، اس کا پیشوا عبداللہ بن ابی ہے، اس کے لیے جنت کا سب سے نچلا عذاب انتظار کر رہا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ سن لو مسلمانوں، آج بھی مشرق سے لے کے مغرب تک جو مسلمان آج بھی یہودیوں سے، صلیبیوں سے اور مشرکوں سے دوستی نہیں توڑیں گے، ان کے رہنما محمد رسول اللہ نہیں، ان کا رہنما عبداللہ بن ابی ہے۔ کوئی کتنی ہی مغفرت کے لیے چوریاں پھیلا لے، رسول اللہ کے ساتھ وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ جنت میں وہی جائے گا جو صحابہ کی شان پر ہو، اشداء علی الکفار، اللہ کے دشمنوں پر وہ ننگی شمشیر ہو، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، رحماء بینہم، آپس میں بہت زیادہ وہ رحیم ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پہلے جزیرہ عرب کی تمام قوتوں کو توڑ ڈالا، چکنا چور کر دیا، یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں مکہ کو فتح کیا۔ مکہ سے پہلے سن 7 ہجری میں خیبر کو فتح کیا، اور خیبر کو فتح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے جو صلح حدیبیہ میں حضرت عثمان کے قتل کی خبر سن کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ یہ بیعت کرنے میں ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر ابن خطاب بھی تھے، علی مرتضیٰ بھی تھے، 1400 صحابہ تھے جنہوں نے عثمان کے قتل سننے پر یہ کہا تھا اگر عثمان کا قتل ہو گیا ہے تو اے اللہ کے رسول ہم میں کوئی مدینے نہیں جائے گا۔ رسول اللہ نے کہا تھا میں فاطمہ کو بھولتا ہوں، تم اپنی بیٹیوں کو بھول جانا، اور اپنے عمر سے کہا تھا تمہیں حفصہ یاد نہ آئے، اے ابو بکر تمہیں عائشہ یاد نہ آئے۔ ایک عثمان کے خون کی قیمت ہم سب کے خون کی قیمت کے برابر ہے۔ اگر اہل مکہ نے ان کے خون سے ہولی کھیلی ہے تو ہم سب کے سب مکے میں داخل ہوں گے۔ بھول جانا اس بات کو کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں، زبان پر لبیک کا کر دیا ہے، بھول جانا کہ ہم صرف تلواریں لے کر آئے ہیں، تلواروں سے لڑیں گے، ٹوٹ
جائیں گی تو ہاتھوں سے لڑیں گے، ہاتھ کٹ جائیں گے تو خالی جسموں سے لڑیں گے، اور زمانے پر یہ تاریخ رقم کر کے جائیں گے کہ اسلام ایک خون کے قطرے کو ساری امت کے خون کے قطرے کے برابر کرا۔ یہی صحابہ تھے جنہوں نے مل کر خیبر فتح کیا۔ آج علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور خیبر فتح کر لیا گیا۔ خیبر کے فتح کرنے کے بعد حکم آ گیا چلو مکہ کو فتح کر لو۔ آج جب مکہ کو فتح کرنے نکلے تو 10,000 کا لشکر تھا۔ یہ 10,000 کون تھے؟ یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ وہی تھے جنہیں قرآن صحابہ کہتا ہے، یہ وہی تھے جو مدینہ کی چھوٹی سی نگری میں اسلامک اسٹیٹ میں جمع تھے، جو آج محمد رسول اللہ کے ساتھ آئے تو مکہ کو فتح کر لیا۔ مکے کی فتح کے بعد حنین کی طرف نکلے، حنین سے آگے بڑھے تو 12,000 کا لشکر لے کر اسی طائف کو فتح کیا جہاں ہجرت سے پہلے محمد رسول اللہ اپنے خون میں نہائے ہوئے تھے، جہاں پتھروں سے آپ کو زخمی کیا گیا تھا، مگر آج رسول اللہ کے پاس مصباح بن اسود بھی ہے، زبیر بن عوام بھی ہے، آج آپ کے ساتھ خالد بن ولید بھی ہے، آج آپ کے ساتھ جعفر، آج آپ کے ساتھ حضرت علی بھی ہے، ابو بکر صدیق بھی ہے۔ 12,000 کا وہ لشکر ہے جس نے اہل طائف کو خوف زدہ کر دیا، ان کے قلعے کی دیواروں کو منجنیقوں سے پتھر برسا کر ہلا مارا، یہاں تک کہ دروازے کھول کر نیچے آئے۔ اس 12,000 کے لشکر نے ان کے نوجوانوں کو غلام بنایا، ان کی عورتوں کو باندیاں بنایا، مارے غنیمت بکریوں اور اونٹوں کی شکل میں رسول اللہ نے اکٹھا کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو معاف کر دیا گیا اور ان کا قتل عام نہیں کیا گیا۔ پھر یہ لشکر محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے، جس حدیث کو بیان کیا تھا، جزیرہ عرب کی فتح کے بعد تمہارا مقابلہ ایران کی سپر پاور طاقت سے ہوگا، لیکن اے میرے صحابہ، سپر پاور تمہارے سامنے چکنا چور ہو جائے گی، تمہارے قدموں کی دھمک سے کسرا کا محل گر جائے گا، تمہارے قدموں کو نہر فرات روک نہ سکے گی، دریائے دجلہ تمہیں ڈبو نہیں سکے گا۔ اے میرے غلاموں، میں تم سے وعدہ کروں گا لیکن قبل سے بھی تمہاری قیادت کرتا رہوں گا۔ اے میرے صحابہ، میرے بعد ایران کی طاقت تمہارے قدموں میں ہوگی، اس کا تاج تمہاری ٹوکروں میں ہوگا اور اس کے کندن حضرت عمر کی جھولی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ میرے وعدے کے مطابق عمر، تم مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن پہنا رہے ہوگے اور زمین و آسمان یہ نظارہ دیکھ رہی ہوگی کہ محمد رسول اللہ کے سپاہی اس شان سے ابھرے ہیں کہ ایران کی مجوسی کسرا کی طاقت زمین بوجھ ہو چکی ہے اور رسول اللہ کا اسلام کا پھیرا کسرا کی فصیلوں پر لہرا رہا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ دوسرا مقابلہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسرا کی طاقت سے ہوا اور کسرا کی طاقت کی کمر توڑ دی صحابہ نے، رسول اللہ کے دیوانوں نے۔ آقا نے فرمایا تھا فَيَفْتَحُ اللَّهُ 641 عیسوی ہے، تخت شاہی پر عمر ابن خطاب ہے، اسلام کا دوسرا خلیفہ ہے، جرنیل نکلے ہوئے ہیں، سعد بن وقاص رسول اللہ کے ماموں ہیں، ان کی قیادت میں جنگ لڑی جا رہی ہے کہ ابھی اس سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے اپنی فوجوں کا رخ ملک شام کی طرف کر دیا۔ ایک اور دوسری قوت جس کی فتوحات کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس کی طرف کر دیا، اور یہ طاقت تھی اس زمانے کی رومیوں کی، عیسائیوں کی طاقت، جس کا یعنی مشرقی رومیوں کی طاقت اس کی طرف کر دیا۔ لہذا ابتدائی حملہ تو نبی کی زندگی میں غزوہ موسیٰ کی شکل میں ہو چکا تھا اور آخری سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ تبوک کی شکل میں ادھر ہو چکا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے. اس کے بعد جب کسرا ختم ہو جائے گا، اذا ہلاک کسرا فلا کسرا بعدا، اس کے بعد کسرا اٹھ نہیں سکے گا قیامت تک. محمد کے غلام اس کے فن کو ایسا کچلیں گے کہ دوبارہ نہیں اٹھا سکے گا. پھر اسلام کا لشکر رومیوں کی طرف بڑھے گا اور دنیا ایک دن وہ منظر بھی دیکھے گی، وہ نظارہ بھی دیکھے گی، وہ جشن بھی دیکھے گی، فتح کا وہ سما بھی دیکھے گی کہ رومیوں کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی. رسول اللہ نے مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے اپنے دیوانوں کو اس جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے کہا تھا، اول جیش یغزو مدینۃ قیصر، میری امت کا وہ دستہ جو قیصر کے شہر پہ حملہ آور ہوگا اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے. اللہ اکبر. نبی کے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے. صحابہ کے بعد تابعین نے پرچم لیا، وہ آگے بڑھتے رہے. تابعین کے بعد تابعین آئے، وہ آگے بڑھتے رہے. اہل السنہ والجماعت آگے بڑھتے رہے. یہاں تک کہ دور آتا رہا، بنو امیہ کا دور آیا، انہوں نے پیچھے قدم نہ ہٹائے. بنو عباس کا دور آتا رہا، وہ آگے بڑھتے رہے. مگر کون جان سکتا تھا کہ یہ سعادت کس کے قبضے میں آئے گی؟ یہاں تک کہ 1299 میں جب 13ویں صدی عیسوی مکمل ہو رہی تھی، اس کا آخری سال باقی تھا، 14ویں صدی عیسوی آنے والی تھی کہ عثمان اول نے اس ترکی خلافت کی بنیاد رکھی اور بنیاد رکھتے ہی اعلان کر دیا کہ آج مشرقی عیسائیت کو ہم تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمانیوں کو ایک بیٹا عطا فرمایا، دنیا جسے محمد کے نام سے جانتی ہے. یہی محمد نام کا بیٹا سلطان محمد فاتح کہلایا. 29 مئی 1453 تھی کہ محمد الفاتح نے وہ کشتیاں بنائی جو سمندر پر نہیں، جو ریت پر دوڑی، جو پتھروں پر دوڑی، جو چٹانوں پر دوڑی. عیسائیوں کو وہم و گمان بھی نہ تھا کہ رسول اللہ کے دیوانے عثمانیوں کی شکل میں ہمارے قسطنطنیہ کی قلعوں کو توڑ سکتے ہیں. اس کی فصیلوں پر چڑھ کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا پرچم بھی لہرا سکتے ہیں. دنیا نے دیکھا کہ 1453 کو 29 مئی ہے، مئی کا آخری دن ہونے میں 2 دن باقی ہے کہ زمین و آسمان چیخ اٹھے کہ رسول اللہ کا وعدہ پورا ہوا. اپنی امت سے جو وعدہ کیا تھا کہ تمہاری تیسری جنگ رومیوں سے ہوگی اور اللہ اس میں تمہیں فتح نصیب فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مفتی عبدالسمیع صاحب، علماء دیوبند، علماء ہند، نعرہ تکبیر. اے عزیزوں اور ساتھیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے. یہ 3 جنگیں اور ان کے نتائج دیکھ چکے اور الحمدللہ اہل السنہ والجماعت، صحابہ سے محبت کرنے والے، کتاب و سنت پر چلنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے، نبی کی حدیث پہ جان نچھاور کرنے والے، ان پیشین گوئیوں کو پورا کر چکے ہیں. چوتھی باقی ہے جو آپ نے کہی کہ پھر چوتھی جنگ تمہاری دجال سے ہوگی. ثم تغزون الدجال. 650 سال تک عثمانی ترکوں نے یورپ کے سینے پر پیر رکھا، اسے اٹھنے نہیں دیا، اسے سنبھلنے نہیں دیا، اسے آگے نہیں بڑھنے دیا. بالآخر امت میں وہی کمزوری آئی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. نوجوان شراب کی طرف لپکے، نوجوان گھنگرو پیروں میں باندھ کر ناچنے لگا. عورت کا دل دادا ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں نے عیسائیت کا روپ، یہودیوں نے مسلمانوں کا روپ دھارا
1924 کو خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی. جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی تو اس کی جگہ یہودیوں کے ایجنٹ مسلم حکمرانوں کی شکل میں آ کر حکومتوں پر بیٹھ گئے. عالم اسلام 55-56 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا. 1924 کے بعد 24 اکتوبر 1945 کو زمین پر دجال کی حکومت قائم ہو گئی. اور دجال کی حکومت قائم ہوتے ہی اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا امت مسلمہ کا خون چوس لو، پیرو امت کا خون. جہاں کہیں بھی تمہیں وہ لوگ نظر آئے جو قرآن کو زمین پر نافذ کرے، جو شراب کو بند کرنے کی بات کرے، جو قرآن کا قانون اقتصاد نافذ کرنے کی بات کرے، جو زانیوں کو کوڑے لگانے کی بات کرے، جو شراب کو بند کرنے کی بات کرے، انہیں دہشت گرد قرار دے کر ان کے خون سے ہولی پھیرو. کوئی ان کے خلاف عدالت میں مقدمہ نہیں چلے گا. ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انہیں زمین پر گرا کے مار ڈالو، کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہے. شراب کو عام کر دو، زنا کے لیے نائٹ کلب کھولو. ایک نہیں، اجتماعی زنا کاریوں کے لیے نائٹ کلب کھولو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 24 اکتوبر 1945 سے لے کے آج تک 70 سال ہو گئے. یہ امت دجالی فوجوں سے مقابلہ کر رہی ہے اور لڑ رہی ہے. یہ لڑائی پہلے روس لڑ رہا تھا، تاجکستان میں اس نے لڑائی لڑی، امت بے دم ہو گئی. آذربائیجان میں لڑی، امت کو اس نے شکست دے دی. یہ لڑائی اس نے قزاقستان میں لڑی، امت کی گردن میں اس نے ایسے اپنے نوکیلے دانت ڈالے جس طرح کوئی شیر کسی نوجوان بچے کو اٹھا کر لے جائے اور اس کے گلے میں جب اپنے جبڑے ڈال دے، وہ بے جان لاشا اس کے منہ میں پھنسا ہوا ہو، تڑپ رہا ہو، بے جان پڑا ہو، کوئی اس شیر سے چھڑانے والا نہ ہو. 70 سال سے امت ان ظالموں کے جبڑوں میں پھنسی ہے، کوئی اس سے چھڑانے والا نہیں. جس نے چھڑانے کی کوشش کی گئی وہ قتل کر دیا گیا، وہ مار دیا گیا. وہ چاہے دیندار تھا یا نہ تھا، اسے سولی پر چڑھا دیا گیا. افغانستان سے لے کر کے عراق تک، صدام حسین سے لے کر کے چچنیا کے زوہار دودائب تک، فلسطین کے عبدالعزیز رنتیسی سے لے کر شیخ احمد یاسین تک، نہ جانے کتنے اسلامی سربراہ تھے. شیخ اسامہ بن لادن سے لے کر ہندوستان کے نہ جانے کتنے نوجوانوں تک قتل کر دیے گئے تاکہ کوئی اسلام کی آواز نہ اٹھا سکے، کوئی جواب سویرا نہ اٹھا سکے. دجالی فوجوں نے جدھر رخ کیا ادھر قتل عام کیا، ادھر رول ڈالا، مساجد تباہ کر دی، خون پی ڈالا. آج امت مسلمہ ہر طرف سے جکڑ دی گئی. ایک طرف اس کے نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے زنا عام کر دیا گیا، بلیوڈ فلموں کو سنیما ہالوں میں نہیں موبائلوں تک پہنچا دیا گیا، 5 سال کے بچوں تک پہنچا دیا گیا، ہر عورت اور بیٹی تک پہنچا دیا گیا. کوئی پہرے داری نہیں رہی، آنکھ سے حیا چلی گئی. کون ہے جو زنا کاروں کو سزا دے؟ کون ہے جو ان پر پابندی لگائے؟ چاروں طرف دجال نے اپنا نظام آج بچھا دیا ہے. اس لیے امت مسلمہ کا جو اب ٹکراؤ ہے، دجالی فوجیں ہی لڑ رہی ہیں. امریکن صدر کی شکل میں، یہودیوں کی شکل میں یہ دجالی چیلے ہیں جو اس کے نظام کو زمین پر بطور طاقت نافذ کر رہے ہیں. امت مسلمہ کمزور ہے، امام مہدی کا انتظار ہے اور وہ آئیں گے. اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت امام مہدی دجال سے پہلے آئے، دجال ان کے ساتھ سال بعد آئے گا. وہ پہلے آئیں گے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل بامتی بلاء شدید من سلطانہم، میری امت پر ان کے بادشاہوں کی طرف سے بڑا بھیانک خوفناک وقت آئے گا، بڑی تکلیف اور مصیبتیں آئیں گی، حتی یضیق الارض عنہم، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ کر دی جائے گی، زمین تنگ ہو جائے گی، وہ بھاگنا چاہیں گے تو بھاگنے نہیں دیا جائے گا، وہ پناہ لینا چاہیں گے تو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا، وہ اللہ اکبر کہنا چاہیں گے تو یہ کہنے پر سر قلم کر دیا جائے گا، وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگائیں گے تو زبان کاٹ دی جائے گی، لہذا اتنے حالات تنگ کر دیے جائیں گے۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ظلم کے بادلوں کو چھاٹنے کے لیے، ان ظالموں کا سر قلم کرنے کے لیے، اس ظلم کی قوتوں کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گھرانے سے میرے گھرانے سے، اسی لیے تو اللہ نے میدان کربلا میں حضرت حسین کی اولادوں میں سے ایک کو معجزانہ طور پر بچا لیا تھا، باطل تو اسی وقت سب کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ ابن زیاد کا لشکر تو حضرت حسین کے ساتھ ہی ان کی ساری ننھی اولادوں کو قتل کر دینا چاہتا تھا، تاکہ کل کوئی اسلام کا پرچم نہ اٹھا سکے، کوئی آگے نہ کھڑا ہو، مگر اللہ نے زین العابدین کو اس لیے بچایا تھا کہ انہی سے اللہ کو حضرت علی کے راج دلاروں کو لانا تھا، انہی کے خون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو امام مہدی کی شکل میں قرب قیامت دجال سے پہلے اس زمین کو فتنے و فساد سے بچانے کے لیے امت کو ایک امام عطا کرنا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ثم یبعث اللہ رجلا من عترتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گھر سے ایک شخص کو لے کر آئے گا، اور وہ کون ہوگا؟ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا، ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور ان کے باپ کا نام میرے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا۔ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح زمین فتنے اور فساد سے اس سے پہلے بھری ہوئی۔ وہ آئیں گے، کوئی انہیں روک نہیں سکتا، جب وہ آ جائیں گے تو پوری روئے زمین پر ان کی فتح کو کوئی روک نہیں پائے گا، ان سے لوگ بیعت کریں گے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان سے بیعت شروع ہوگی۔ جب دنیا کو یہ پتہ چلے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا اور لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں، تو ملک شام سے سفیانی ان کو پکڑنے کے لیے ایک لشکر بھیجے گا جو مکے اور مدینے کے بیچ مقام بیضا تک پہنچے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ اس لشکر کو نکل جا، وہ لشکر سفیانی کا زمین نگل لے گی، ایک آدمی بچے گا جو سفیانی کو جا کر خبر دے گا کہ تیرا لشکر تو زمین میں پھنس گیا۔ یہ اعلان ہوگا اس بات کا کہ اب امام مہدی کے لشکر کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اب دور فتح کا آئے گا، اب اسلام آگے اپنا سر اٹھائے گا۔ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ امت مسلمہ پھر 5ویں دور میں داخل ہو جائے گی، وہی دور دیکھے گی جو پہلے خلافت راشدہ کا دور دیکھے گا۔ یہ دور وہ ہوگا جب امام مہدی لوگوں کو مال تقسیم کریں گے، جب اسلام کا قافلہ بڑھتا چلا جائے گا، لشکر بڑھتا ہی چلا جائے گا، آگے بڑھتا چلا جائے گا، دجال کی فوجیں ناکام ہوتی چلی جائیں گی، اسے کہیں بھی قوت نہیں ملے گی، امت ان کے ہاتھ سے سمٹ جائے گی، سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے، تو دجال ان کے لشکر کو پھیرنے کے لیے نکل کر آئے گا۔ عراق اور شام کے بیچ میں جو گھاٹیاں ہیں، افریق کی گھاٹیاں، وہ وہاں سے ظاہر ہوگا۔ میرے دوستوں، عراق اور شام اور یمن کی سرزمین بڑی عجیب و غریب سرزمین ہے، اسی سرزمین پر عیسائیوں سے مارکا ہونا ہے۔ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مقابلہ بنو اسفر سے ملک شام کے شہر دابق میں ہوگا، جہاں ان کے 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا دستہ ہوگا، یعنی ہر جھنڈا 12,000 دستوں کے ساتھ ہوگا، 12,000 فوجی ہوں گے۔ اس طرح 8 لاکھ عیسائیوں کی فوجیں ملک سیریا اور شام میں جمع ہو جائیں گی۔ آپ کو معلوم بھی نہیں ہے آج 62 جھنڈے تو جمع ہو چکے۔ جب امام مہدی آئیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بیعت کرنے والے سب سے پہلے کہاں کے لوگ لگیں گے؟ کہا تو آپ نے پوری دنیا کے لوگوں سے ہے کہ جب وہ آ جائیں تو ان سے بیعت کے لیے نکل کھڑے ہونا، اختلافات میں مت بننا والا برف کی وادیوں سے گزر کے جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن ان سے بیعت کرنے کے لیے کہاں سے لوگ آئیں گے؟ السائب العراق و ابدال الشام، ان کے پاس عراق سے غازیان اسلام اور مجاہدین اسلام کے دستے آئیں گے اور سیدنا امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ ملک سیریا اور شام سے ابدال آئیں گے جن کی نسلوں میں حق ہوگا، وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا کے لوگ ان سے بیعت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور قیامت دنیا اس منظر کو دیکھے گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پناہ نہیں ہوگی۔ اگر ایک طرف دنیا آج ساری دنیا کے یہودی اور عیسائی اکٹھے ہو کر انتظار دجال کا کر رہے ہیں، اس کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں، اس کے لیے راستہ صاف کر رہے ہیں، امت کو مٹانے کے ڈرتے ہیں، اس کے لیے سرنگیں بنا رہے ہیں، چائنا سے لے کر کے کیلیفورنیا تک سمندر میں سرنگیں بنائی جا رہی ہے، سلک روٹ کو چین سے لے کر کے پاکستان کے ذریعے پوری دنیا تک لے جایا جا رہا ہے تاکہ دجال کا سفر پوری دنیا میں کرایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں امام مہدی کے دستوں کو بھی تیار کر دیا ہے، انہیں بھی اللہ قوت دے رہا ہے، طاقت دے رہا ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہو تو وہ بھی امام مہدی کو لے کر کے نکل کھڑے ہوں اور شام کے شہر دابق میں بنو اسفر سے مقابلہ ہو جائے اور استقبال کرے۔ اللہ اکبر، ایک طرف امام مہدی ہو اور دوسری طرف دجال کے چہرے پر اثر ہو، یہاں تک کہ جب 7واں سال امام مہدی کو ہوگا تو دجال غصے میں جل بلا کر نکل کھڑا ہوگا کہ اب اسلام کے کارواں کو میں ہی روک سکتا ہوں، میں ہی اسے ڈیفیٹ اور شکست دے سکتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ شام کی دمشق کے پاس سفید مینارے پر جامع قمابی میں نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، اقامت کے لیے تکبیر ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت حسین کی بھی اولاد ہوں گے، حضرت حسن کی بھی اولاد، باپ کی طرف سے سلسلہ نسب حضرت حسن سے ملتا ہوگا، ماں کی طرف سے سلسلہ نسب حضرت حسین سے ملتا ہوگا، وہ نجیبین ہوں گے، یعنی حسینی بھی اور حسنی بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہی یہودیت کا گڑھ توڑ سکتے ہیں، وہی صہیونیت کا چراغ گل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے یہی تو فرمایا، میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں، درمیان میں مہدی ہے اور جس کے لاسٹ میں حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے۔ خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا، جو سوچ رہے ہیں کہ 2021 میں بھارت صاف ہو جائے گا، تو وقت بچائے گا کہ اس سے صاف ہو جائے گا۔
یہ تو وقت بچائے گا. اگر امام مہدی آ گئے 2021 تک تو کس سے صاف ہو جائے گا. یہ تو وقت بتائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مہدی کو بھی چھپا کے رکھا ہے تو حضرت عیسیٰ کو بھی آسمانوں کو بچا کے رکھا ہے. اور دنیا کو کفر و شرک سے پاک کرنے کے لیے ایک طرف وہ روحانیت کا امام ہے تو ادھر بھی رسول اللہ کا جگر گوشہ اور خون حضرت علی کی اولاد بھی روحانیت کا امام ہے. جب یہ دونوں روحانی شخصیات زمین پر جلوہ گر ہوں گی تو کوئی شیطان بن پائے گا. جب شیطانوں کا شیطان ابلیس کا آخری چہرہ دجال بھی کچھ نہ کر سکے گا تو یہ چھوٹا والا کیا ہے اس میں جائے گا تو ویسے کام اٹھ جائے گا. لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ابھی نماز فجر کا وقت ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کو حکم ہو جائے گا کہ دجال آ چکا ہے اور حضرت مہدی کی فوج کو اس نے چاروں طرف سے بلاک کیا ہوا ہے. آپ پہنچ جائیے. حضرت عیسیٰ آئیں گے. امام مہدی پیچھے مسلح پر ہٹ کر کہیں گے صلی بنا کیونکہ اب نبی آ گئے. لہذا آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے آپ ہی امام ہیں. میں جو آیا ہوں دجال کے قتل کرنے کے لیے. میرا تو 1 پوائنٹ پروگرام دجال کو قتل کرنا ہے. میں تو بہت دنوں سے انتظار میں تھا یہودیوں کی صفائی کے لیے اور میں آ گیا ہوں. نماز کے بعد حضرت عیسیٰ کہیں گے امت مسلمہ گھبراؤ مت میں آیا ہوں. اب کوئی دجال ہو یا دجال کا چیلا چپاتا ہو کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. اس کے بعد جو بھیانک خوفناک جنگ ہوگی اس کا تصور نہیں ہو سکتا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں امت کے جوش اور جذبے کا کیا عالم ہوگا بڑا اندازہ لگاؤ. جس میں امام مہدی بھی ہوں گے اور آپ کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے روح اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے. کیا مرحلہ ہوگا لڑتے ہوئے دجال کی نظر جو حضرت عیسیٰ پر پڑے گی تو گھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اب یقین ہو جائے گا کہ بیٹے اب تم نہیں بچ پاؤ گے. اب تک تو سوچ رہا تھا کہ مجھے اب تک کوئی مار نہیں سکتا اور اب مجھے یقین ہے کہ کوئی بچا نہیں سکتا. حضرت عیسیٰ للکار کہیں گے بھاگ کہاں تک بھاگے گا. تجھے مارنا اللہ نے میرے نیزے پہ لکھ رکھا. ظاہر ہے کہ جنگ کہاں ہو رہی ہوگی سیریا بلکہ شام میں ہو رہی ہوگی دمشق کے آس پاس چل رہی ہوگی. اسی پلان کے تحت 1956 میں یہودیوں نے سیریا کی جو پہاڑیاں ہیں گولان کی پہاڑیاں ان پر قبضہ کیا ہوا ہے. آج تک اس کے قبضے میں ہے جہاں سے وہ پوری عرب دنیا کو کنٹرول کرتا ہے. سارے آلات سارے کیمرات سارے رڈار اسی پر اس کے لگے ہوئے ہیں اسی مقام پر لگے ہوئے ہیں. مگر الحمدللہ بہت نزدیک امت کے دیوانے گولان کی پہاڑیوں کے نزدیک بڑھ رہے ہیں. بہت ممکن ہے کہ حضرت مہدی کے دیوانے اس سے پہلے ہی گولان کی پہاڑیوں پر قابض ہو جائیں. یہاں سے بھاگ کر وہ اسرائیل جائے گا. اسرائیل نے اسے بچانے کے لیے ایک ایئرپورٹ بنایا ہے جو لڈ گیٹ پر بنا ہوا ہے جو فضا میں تیر رہا ہے. وہاں پر بہت ہی اورینٹڈ پلین چارٹرڈ پلین کھڑے ہوئے ہیں. وہ چاہیں گے کہ دجال کو یہاں سے اٹھا کر زمین سے اٹھا کر کہاں لے جائیں کسی اور سیارے پر لے جائیں مارس پر مریخ پر منگل گرہ پر کہیں اور لے جائیں جہاں وہ حضرت عیسیٰ کی مار سے بچ جائے. لڈ گیٹ سے اسے وہاں لے جانا چاہیں گے مگر رسول اللہ نے جو کہا وہ ہو کے رہے گا. آقا نے فرمایا حضرت عیسیٰ اسے پکڑ لیں گے اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھیں گے. وَيَقْتُلُهُ عِندَ بَابِ اللُّدِّ
حضرت عیسیٰ لٹکے پر اس کے سینے میں نیزہ بھونکیں اور اس کا قتل ہو جائے گا، اور اس کے خون میں رنگا ہوا نیزہ پوری امت کو دکھائیں گے۔ ممکن ہے اس دن سارے ٹی وی چینل پر دکھایا جائے، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر سب پر آ جائے کہ دیکھو دجال کا قتل ہو گیا، اور دنیا ہندوستان میں بھی دیکھ لو کہ حضرت عیسیٰ نے آج دجال کا خاتمہ کر دیا، اسی کا میڈیا اسی کے منہ پہ تماشا لگے گا، پتا چل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ سب کو دکھائیں گے، ظاہر ہے تو وہ سب ہوں گے نہیں، اس وقت سب تھوڑی ہو جائیں گے۔ اس کے قتل کے بعد پھر حضرت عیسیٰ پوری دنیا کو پاک اور صاف کر دیں گے، کس سے؟ اسی خنزیر سے جس کا ذکر مفتی صاحب کر رہے تھے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر قتل کر دیا جائے گا۔ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، عیسائیوں کی صلیب اور کراس توڑ دیا جائے گا، دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا، اسلام میں داخل ہو جاؤ ورنہ صفایا اور خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس وقت کی تیاریاں روئے زمین پر چل رہی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی روشنی میں چوتھی جنگ پچھلی صدی سے شروع ہوئی اور اب تقریباً فائنل اسٹیج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ثم تغزون الدجال، پھر تمہارا مقابلہ دجال سے ہوگا۔ یہ امت مسلمہ کی آخری اور فائنل لڑائی ہوگی، جسے لڑنے کے لیے حضرت مہدی کو ظاہر ہونا پڑے گا، جس کے لیے حضرت عیسیٰ کو آسمان سے زمین پر اترنا پڑے گا۔ پوری امت متحد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو وہ سانس میں وہ طاقت دے گا کہ جس مشرک کو، جس اللہ کے باغی کو لگے گی، اس کا فتویٰ ہو جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ دونوں مل کر پوری دنیا پر اسلامی نظام کو قائم کریں گے، جس کی بشارت محمد رسول اللہ نے دی ہے۔ ماں بلغ اللیل والنہار، جہاں تک دن کا اجالا جاتا ہے اور رات کا اندھیرا پہنچتا ہے، وہاں تک اسلام پہنچے گا۔ لا بیت مدر ولا وبر، نہ کوئی پکا مکان بچے گا، نہ کوئی کچا مکان بچے گا۔ اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا خیمہ ہو یا اونٹ کی کھال کا بنا ہوا تمبو ہو یا کوئی شیش محل ہو یا کوئی تاج محل جیسی عمارت ہو، ہر ایک میں اسلام کو داخل کر دیا جائے گا۔ بعز عزیز، جو عزت کے ساتھ داخل ہوگا اس کا عزت و اکرام کیا جائے گا، اور جس طرح نہیں آئے گا اور بذل ذلیل، اسے ذلیل و خوار کر کے اسلام میں داخل کیا جائے گا۔ اگر مسلمان ہو تو اس حدیث میں یقین رکھو، ایسا ہو کر رہے گا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے جو وعدہ کیا تھا وہ مکے میں پورا ہوا، مدینہ میں پورا ہوا، وہ کسرا کو شکست دے کے پورا ہوا، وہ قسطنطنیہ کو فتح کر کے پورا ہوا، وہ بیت المقدس کو فتح کر کے پورا ہوا۔ امت 3 جنگ جیت چکی ہے، چوتھی جنگ میں داخل ہو چکی ہے۔ دجال کی فوجوں سے اس وقت امت کا مقابلہ ہو رہا ہے، خشکی میں، تری میں، فضا میں، ہوا میں، صحرا میں، عرب میں، عجم میں۔ انشاءاللہ امت آنے والے چند سالوں کے بعد اپنے جھنڈے کو فضا میں عزت کے ساتھ لہراتا ہوا دیکھے گی۔ بس اگر یہودی اور اس کے چہرے دجال کے استقبال کے لیے منتظر ہیں اور اس کے استقبال کے لیے وہ شرابیں عام کر رہے ہیں، زنا عام کر رہے ہیں، اس لیے کہ فسادی اور شیطانی طاقتیں ہی اس کا استقبال کریں گی، تو امام مہدی کا استقبال روحانی لوگ کر سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ کا استقبال روحانیت والے کر سکتے ہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، آرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی آنکھوں کو زنا سے بچاؤ، اپنی آنکھوں کو غیر محرم سے بچاؤ، اپنے آپ کو زنا کاریوں سے بچاؤ، ورنہ جس طرح چمگادڑ کی آنکھ سورج کو نہیں دیکھ پاتی، آپ بھی حضرت عیسیٰ کا دیدار نہیں کر پاؤ گے۔ اسلام اسے ہی اچھا لگے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا، اور جس کا ایمان مضبوط نہیں اسے اسلام اچھا کہاں
رہے گا، اسے تو تبلا اور راجا اور سارنگی اور ہارمونیم اور ڈھولک اسے یہی تو اچھا لگے گی. اس لیے آج کی اس محفل میں یہ عہد کر کے اٹھو کہ توبہ کریں گے اور توبہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے مولا ذرا جلدی کر دے. وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ کا دیدار کر لیا. اے مولا تیرے یہاں کیا مشکل ہے کہ تو ہمیں حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کے دیدار سے بھی مشرف فرما دے. اللہ مجھے اور آپ کو برکت والی عمر عطا فرما دے، برکت والے اعمال نصیب فرما دے، برکت کی زندگی نصیب فرما دے. فساد کا دور دیکھا ہے تو رحمتوں کا دور بھی نصیب فرما دے. امت کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے تو مسکراتے ہوئے بھی دکھا دے. ہم نے برائیوں کا دور دیکھا ہے تو خلافت راشدہ اور منہاج نبوہ کا دور بھی دکھا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسکراہٹوں کے دن نصیب فرمائے، صبح اور شام عطا فرمائے. کوئی حضرات جانے کی فضا نہ بنائے، اس لیے کہ آپ کے خصوصی اور مطلوب اور محبوب اور بہت ہی عظیم مقرر مولانا زبیر صاحب تشریف لانے والے ہیں. ان کے کتاب اور دعا پر دامن کو بھر کے جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو پیارے نبی ہے پھول رونے پہ روکے جائیں گے، جو فرقان نبی نے پھول رونے پہ روکے جائیں گے، جو گستاخ